الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی لائق تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ و پیوستہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہم صفت اور خوبی بیان کی تھی. ہوا اول من اضاف الضیوف، کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مہمان نوازی کا کام شروع کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے شہر بابل کی بستی کوسا کے اندر جنم لیا اور وہیں پر آپ 80 سال تک مقیم رہے. ماں باپ کو توحید سنائی، قوم کو توحید سنائی. نمرود کے دربار میں جا کر توحید کا نعرہ مستانہ بلند کیا. بتوں کی نفی صرف زبان تک نہیں بلکہ ہاتھوں سے ان کی خط بنائی. جب قوم میں سے کوئی ایک بھی نہ مانا، الٹا آپ کو آتش نمرود کے اندر ڈالا گیا. پھر آپ نے دعا مانگی، یا اللہ اب میں یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے ہجرت کا حکم فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر اپنی چچا زاد بہن یعنی اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر، حضرت لوط جو آپ کے بھائی کا بیٹا بھتیجا ہے اس کو ساتھ لے کر، یہ مسلمانوں کا قافلہ اتنا تھا، سمندر کے راستے سے ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے کہیں بڑی بڑی بستیوں میں قیام کیا، دعوت چلائی، توحید کی آواز دعوت دیتے دیتے فلسطین پہنچے. فلسطین سے پھر مصر پہنچے. مصر پہنچے تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ انتہائی حسین تھی. عمر اس وقت 70 سال تھی. 70 سال کی عمر میں اتنا حسن تھا
کہ بادشاہ کو خبر ہوئی تو بادشاہ نے پکڑوا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے آگے سارے پردے ہٹا دیے اور سارا منظر دکھایا کہ جب بادشاہ ہاتھ آگے کرنا شروع ہوتا تو اس کے ہاتھ پاؤں میں فالج ہو جاتا اور وہ فلوج ہو جاتا۔ پھر وہ دعا کرواتا، حضرت سارہ سے نبی کی بیوی ہاتھ اٹھاتی تھی، اللہ اس بادشاہ کو، فرعون مصر کو اللہ شفا دے دیتا تھا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، جیسے سعودی کے بادشاہ کو ملک کہا جاتا ہے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ہر ملک کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے، ایسے ہی مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ کوشش کی، 3 مرتبہ ناکام ہوا۔ حضرت سارہ کی کرامت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو بطور تحفہ اور ہدیہ کے عطا کیا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت سارہ آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اب یہ قافلہ درمیان میں بڑی کسی بستی میں حضرت لوط کو چھوڑ دیا کہ آپ یہاں پر دعوت کا کام چلائیں۔ پھر آپ شام پہنچے۔ یہ قربانیوں پہ قربانیاں ہیں، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، پچھلے جمعہ میں نے عرض کرنا تھا لیکن ہمارے مہمان آئے تھے۔ یہ قربانیاں پہ قربانیاں ہیں اور اللہ ہمیں بتا رہا ہے جو اللہ کی خاطر پس جاتا ہے، اللہ کی خاطر قربانیاں دے دیتا ہے، اللہ رہتی دنیا تک انسانوں کے دلوں میں اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ماں باپ چھوڑے، وطن چھوڑا، سب کچھ قربان کیا تو اللہ نے رہتی دنیا تک زندہ کیا یا نہیں زندہ کیا؟ آج بھی ان کے نام کے آگے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو دیکھ کر شام آئے، شام میں رہنا شروع ہوئے۔ حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ دونوں، حضرت ہاجرہ پہلے خادمہ کی حیثیت سے تھی، پھر حضرت سارہ نے سوچا کہ اتنی میری عمر ہو گئی، بوڑھے پہ کو میں پہنچ گئی، ابراہیم علیہ السلام کی عمر اب 86 سال کی ہو گئی، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، کیوں نہ میں حضرت ہاجرہ ان کو ہدیہ کروں، یہ ان سے نکاح کرے، شاید اللہ ہمیں اولاد نصیب فرما دے۔ حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ نکاح کے بعد دعاؤں کا اہتمام فرمایا۔ قرآن ذکر کرتا ہے ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہ جانا، یہ سفر وہ ہے جو میں نے ذکر کیا عراق سے لے کر شام تک۔ فبشرناہ بغلام رب ھب لی من الصالحین، پھر دعا مانگی یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ امت کو سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ان دنوں میں دعائیں کیا کرو جن کی اولاد نہ ہو، جن کی اولاد نہ ہو وہ دعا کرے، یہ نہ کہے اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹی دے، نہ۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی فبشرناہ رب ھب لی من الصالحین، یا اللہ بیٹا بھی دے اور نیک بیٹا عطا فرما۔ بھائیوں، ان دنوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی دعائیں مانگتا ہے اللہ پاک اس کو نیک نرینہ اولادیں نصیب فرماتے ہیں۔ ان دنوں میں کثرت سے اولاد کی دعائیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے سنی۔ اللہ نے کہا ابراہیم بیٹا بھی دوں گا اور نیک ایسا، فبشرناہ بغلام حلیم، بڑا بردبار، بڑا حوصلے والا، بڑا جناب صبر والا اور حلیم المزاج بیٹا ایسا دوں گا کہ رہتی دنیا تک، جب تک قرآن رہے گا تیرے بیٹے کی اس وقت تک شان بیان رہے گا۔ سبحان اللہ، اونچا کہیں سبحان اللہ۔ اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا اسماعیل۔ سما کا معنی ہوتا ہے سننا، ایل عبرانی میں کہتے ہیں اللہ۔ اللہ نے ابراہیم کی سن لی، اسماعیل کا معنی ہوتا ہے اللہ نے سن لی۔ اللہ نے بات سنی، دعا سنی کہ اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند نصیب فرمایا۔ بھائیو، 80 سال تک بیٹا نہ ہو، اولاد نہ ہو، پھر 86 سال کی عمر میں اللہ بیٹا دے، بیٹا بھی اسماعیل جیسا حسین ہو، کتنا باپ کو پیار ہوگا اس کے ساتھ۔ فطرتی بات ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت حضرت حاجرہ کی طرف ہونے لگی. اسماعیل علیہ السلام کو بار بار پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے. حضرت سارہ کے دل میں آیا کہ ماں باپ میں نے چھوڑے، جب ابراہیم کا کوئی نہیں تھا تو میں نے کلمہ پڑھا، وطن میں نے چھوڑا، قوم قبیلہ میں نے چھوڑا، 80-86 سال کی عمر تک میں نے وفائیں کی، آج بیٹا ہو گیا، وہ بار بار اسماعیل کو دیکھ رہا ہے. کہا ابراہیم میرا دل چاہتا ہے کہ آپ حاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو کہیں دور دراز چھوڑو. کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ بیچاری بادشاہ کی بیٹی ہے، ہماری خاطر مصر چھوڑا، ہماری خاطر خاندان چھوڑا، خدمتیں کی، اللہ نے اس سے اولاد دی ہے، اس کو کہاں چھوڑوں گا. سیدہ سارہ خاموش ہو گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ آج میری بات کا وزن ابراہیم کے پاس نہیں رہا. اللہ نے کہا ابراہیم سارہ کا دل نہ دکھا، میں بھی دیکھ رہا ہوں اسماعیل سے محبت کر رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں یا اللہ تو کہتا تھا کہ ابراہیم کو ساری دنیا چھوڑ کر تجھ سے زیادہ محبت ہے، آج کل وہ بیٹے سے محبت کر رہا ہے. امتحان پہ امتحان اللہ نے امتحان لیا. کہا اسماعیل کو حاجرہ کو یہاں سے لے جاؤ اور ایسی جگہ چھوڑو کہ فرشتوں کو کہنا پڑے کہ خلیل صرف کس کا ہے؟ اللہ کا. کس کا ہے؟ اللہ کا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق 86 سال کی عمر ہے، حضرت حاجرہ کو اونٹنی پہ بٹھایا. اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، آگ کو ساتھ لیا، اونٹنی وہاں سے چلائی، اونٹنی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، پتہ نہیں کتنے دن لگے، کتنے راتیں لگی. ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ براق پہ آئے. براق پہ تو آنن فانن صبح روانہ ہوتے، دوپہر کو عرب پہنچتے سعودی میں، پھر یہاں قیلولہ کرتے، پھر یہاں سے روانہ ہوتے شام کو، پھر شام کے اندر جا کر نماز پڑھتے. لیکن اونٹنی پہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. اونٹنی پہ روانہ ہوئے. مشہور روایت کے مطابق حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل اونٹنی چلتے 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 وہاں پہنچی جہاں پر آج اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ کو آباد فرمایا ہے. اس وقت یہ جگہ ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلہ تھا اور کیکر کے کانٹوں والے سارے درخت تھے. ارد گرد کالے پہاڑ اور جنگل اور درندوں کی آوازیں تھی اور ایک بہت بڑا پرانا پیڑ تھا وہاں پر. یہ جب جگہ پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر حضرت حاجرہ کو اتار دیا. حضرت حاجرہ کو اتارا، حضرت اسماعیل کو اتارا، ایک مشکیزہ پانی کا ان کو تھما دیا، ایک مٹھی بھر کھجور کی تھیلی ان کے ہاتھوں میں تھما دی اور اپنی سواری کو موڑ کر وہاں سے چل پڑے. سیدہ حاجرہ نے جب یہ منظر دیکھا، ارد گرد انسان کا نام و نشان نہیں، ارد گرد آبادی کا نام و نشان نہیں، لق و دق صحرا ہیں، بیابان جنگل اور ریتلے ٹیلے، اور ہمارے پاس سوائے ایک مشکیز پانی اور کھجور کے کچھ نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری موڑ کے جا رہے ہیں. سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ پیچھے پیچھے چلنے لگی اور آپ نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کیا. کہا ابراہیم پہلے تو آپ اتنا بے وفا نہ تھے، پہلے تو آپ اتنا ہم سے منہ موڑتے نہ تھے، آج کیا بات ہوئی؟ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، ایسی جگہ چھوڑ رہے ہیں جہاں پر کوئی انسانی نام و نشان نہیں، کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں. چلو آپ مجھے نہ دیکھتے، معصوم صورت کو ہی دیکھ لیتے، اسماعیل کو ہی دیکھ لیتے، اس بچے کو آپ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم کا کوئی جواب نہیں آیا. سواری چلتی رہی، پیچھے حضرت حاجرہ نے دامن پکڑا ہوا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سوالات پہ سوالات ہیں. جب کوئی جواب نہ آیا تو آخر میں پوچھا اللہ امرکا، کیا ابراہیم اللہ نے حکم فرمایا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں حاجرہ، یہ رب کا حکم ہے، رب کے حکم پر میں نے آپ کو یہاں پر چھوڑا ہے. سیدہ حاجرہ نے فوراً دامن چھوڑ دیا اور کہا ابراہیم رب کا حکم ہے تو حسبی اللہ، پھر میں اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں.
جس رب نے آپ کی آتش نمرود میں حفاظت کی تھی وہی اللہ اس میدان میں مجھے اور میرے بیٹے کی بھی حفاظت فرما چھوڑے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چڑھے، میں یہ مختصر کر رہا ہوں، آگے چلنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، موڑ کے دیکھنے کا حکم نہیں ہے، اور مہار پکڑی ہوئی ہے، اونٹنی جا رہی ہے۔ چلتے 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 اتنا دور پہنچ گئے کہ ایک پہاڑ درمیان میں آ گیا، وہاں سے دیکھا تو پیارے بیٹے کی صورت نظر نہ آئی، حضرت حاجرہ کا نام و نشان نظر نہ آیا۔ اب وہاں پہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ یارو کہنا سننا آسان ہے، معصوم بیٹے اور بیوی کو جنگلوں کی نظر کر دینا مشکل ہوتا ہے، رب کا حکم پورا کرنا بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ اس کے لیے ایسا ایمان ہو جو ابراہیم کا ایمان تھا۔ پھر ہاتھ اٹھائے، کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے میں نے حاجرہ اور اسماعیل کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جو وادی غیر ذی زرع ہے، اور ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں پر کسی کی کوئی رہائش نہیں ہے۔ یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق نصیب فرمانا، یا اللہ نماز کا ان کو پابند بنانا، یا اللہ اپنے گھر کے ساتھ ان کو آباد فرمانا۔ اللہ نے ایسا آباد فرمایا، ایسا آباد فرمایا۔ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا 90 سال کی عمر تک وہی رہی۔ اللہ نے مطاف کے اندر قبر کی جگہ نصیب فرما دی، اللہ نے ایسا آباد فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر تک مکہ اور بیت اللہ کے ساتھ مقیم رہے، والدہ کے ساتھ اللہ نے مطاف میں قبر نصیب فرما دی ہے۔ وہ کتنا خوش نصیبی کی بات ہے جس کو مطاف میں بیت اللہ کے پڑوس میں قبر مل جائے۔ قیامت کی صبح تک جتنے لوگ طواف کریں گے ان کو طواف کا ثواب بعد میں ہوگا، اللہ حاجرہ اور آپ کے بیٹے کو اس کا ثواب پہلے نصیب فرما چھوڑیں گے۔ اللہ نے ایسے قبول فرمائی دعا، اللہ نے ایسی آبادی فرمائی، پھلوں کا ایسا رزق نصیب فرمایا، ساری دنیا کے پھل اللہ نے وہاں جمع فرما دیے۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے دعا قبول فرمائی، حضرت حاجرہ کے لیے بھی اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمایا۔ اللہ نے اس امتحان کے اندر بھی سیدنا ابراہیم خلیل کو کامیابی کا تمغہ نصیب فرما دیا۔ آپ تو چلے گئے، ایک عورت تنہا لق و دق صحرا، معصوم بچہ دودھ پیتا آپ کے ساتھ ہے، اور ایک روایت بڑی عجیب ہے، شام کا ٹائم ہوا، اندھیرا ہوا، کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی لیٹر نہیں تھا، کوئی ماچس نہیں تھی، کوئی بجلی کا انتظام نہیں تھا، اندھیرا گھٹا ٹوپ چھانے لگا، اور درندوں نے وہاں سے دھاڑنا شروع کر دیا۔ ادھر سے درندے آنا شروع ہو گئے، ادھر سے درندے آنا شروع ہو گئے۔ بچہ معصوم سا سینے کو لگایا ہوا ہے اور کوئی چھڑانے والا نہیں، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حاجرہ نے اٹھائی ایک لاٹھی اٹھا کے کھڑی ہو گئی اور کہا جنگل کے درندوں یہ دھاڑنا آنکھیں نکالنا بند کر دو، یہ عورت کوئی بے سہارا کوئی عام عورت نہیں کھڑی، یہ وہ عورت ہے جس پر اللہ جس نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، جس نے حسبی اللہ کا وظیفہ پڑھا ہے، یہ عام عورت نہیں، یہ ایک عورت کے ایک نبی کی بیوی ابراہیم کی بیوی ہے، اور ایک نبی کی اماں اسماعیل علیہ السلام کی اماں ہے۔ اللہ اس کو ذبح کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بھیجا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی تو کوئی عام نبی نہیں تھا، جس کی نسل سے اللہ نے امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمانا تھا۔ لکھا ہے سارے جنگل کے درندے جو دھاڑ کر کھانے کے لیے آ رہے تھے ساری رات دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور اسماعیل کی اماں کا پہرا دینے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں نے دودھ پلایا، خود پانی پیتی رہی، کھجوریں کھاتی رہی، دودھ بنتا رہا، دودھ اسماعیل علیہ السلام کو آپ پلاتی رہی، چھاتی سے لگا کر رہی۔ 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن، 7 دن، یہ نہیں لکھا کتنے دن گزرے۔ بالآخر وہ موڑ آ گیا کہ جب دودھ چھاتی میں خشک ہو گیا،
مشکیزے میں پانی کا قطرہ نہ رہا، تھیلی میں گٹھلی کے سوا کوئی کھجور نہ رہی، آپ کے پاس نہ کچھ کھانے کو باقی ہے، نہ کچھ پینے کو باقی ہے، نہ سینے میں دودھ آتا ہے۔ ننھے منھے اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ نے سکھایا ہے معصوم بچے کو، کوئی ایسا ٹیچر نہیں جو بچے کو آ کر سکھائے کہ تجھے بھوک لگے تو کیسے تو نے مانگنا ہے، پیاس لگے تو پانی کیسے مانگنا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ڈائریکٹ اپنے بندے کو سکھاتی ہے، معصوم سے بچے کو تربیت دیتی ہے۔ بھوک لگے تو رونا تیرا کام ہے، پیاس لگے تو رونا تیرا کام ہے، تجھے پیٹ میں درد ہو رونا تیرا کام ہے، تجھے بخار ہو رونا تیرا کام ہے، رونا تیرا کام ہے، سارے انتظام کر دینا رب العلا کا کام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، ماں سمجھ گئی کہ بچے کو بھوک لگی ہے، سینے سے لگایا دودھ نہ آیا، روتے 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 ایک منٹ کے لیے بچہ خاموش نہ ہوا۔ اب ماں دیکھ رہی ہے بچہ رو رہا ہے اور زبان خشک ہو گئی، لب خشک ہو گئے اور حتیٰ کہ ہچکیاں بند گئیں، آخری سانسیں جیسے ہوتی ہیں، آخری سانسیں چلنے لگی۔ کون سی ماں کہتی ہے میرے سامنے میرے بچہ تڑپ کر جان دے دے؟ حضرت ہاجرہ اس نیت سے اٹھی کہ چلو میری آنکھوں کے سامنے تو جان نہ نکلے، جا کسی اور جگہ چلی جا، جب آئے گی تو یہ مر چکا ہوگا، پھر اس کو قبر میں دفن کر دینا۔ سیدہ ہاجرہ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، ایسی صابرہ شاکرہ بیوی آج تک اس کی مثال نہیں ملی ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو سلایا، وہاں سے اٹھ کر پھر وہاں پہ ٹہلنے لگی، چلنے لگی۔ پھر آپ نے سوچا کہ صفا پہاڑی بہت اونچی ہے، وہاں سے چل کر دیکھوں شاید کسی انسان کا وجود ملے، شاید کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا ملے، شاید کوئی پرندہ اڑتا ہوا ملے۔ پرندہ اڑتا ہوا ملے گا تو نشانی ہوگی کہ یہاں پانی موجود ہے، دھواں ملے گا تو نشانی ہوگی انسانوں کی آبادی موجود ہے، کوئی آتا جاتا انسان کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ آپ صفا پہاڑ کے اوپر چڑھی، ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی، کہیں دھواں نہیں ملا، کہیں پرندہ نظر نہیں آتا، کہیں انسان نظر نہیں آتا۔ پھر خیال آیا ہاجرہ بیٹا پیاس سے بھوک سے مرے گا تو مرے گا، کہیں کوئی درندہ آ کر اس کو کچا نہ چبا دے۔ پھر وہ بھاگی دوڑی آئی، دیکھا کہ بیٹا ایریاں رگڑ رہا ہے، بیٹا دور سویا ہوا ہے۔ یہ مطاف کے قریب سیدہ ہاجرہ دور صفا پہ چڑھ کے، یہ بڑا فاصلہ ہے، اس مقام ابراہیم کے سامنے ٹوٹے ہیں، یہاں نیچے زمزم کا کنواں ہے، یہاں بیٹا سویا ہوا تھا، اور بہت سفر کرو تو آگے صفا کی پہاڑی ہوتی ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے کہا چلو صفا پہ دیکھ لیا، پھر پہاڑ پہ مروہ پہ چڑھ کے دیکھوں شاید بھی مروہ پہ نظر آئے۔ پھر یہاں سے آپ چلتی چلتی درمیان میں دوڑنے لگی کہ دیر نہ ہو جائے، پھر آپ دوڑتے دوڑتے وہاں پہ پہنچی۔ مروہ پہ آپ نے چڑھ کے دیکھا کوئی انسان نہیں، کوئی دھواں نہیں، کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں۔ پھر وہاں سے خیال آیا بیٹے کو سنبھال کوئی درندہ نہ کھا جائے۔ پھر واپس آئیں، بیٹے کو سینے سے لگایا، بیٹے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، بیٹے کے آخری سانس چل رہے تھے۔ پھر فوراً دوڑنے لگی، آنکھوں سے کیسے میں اپنے جیتے جی مرتے دیکھ سکتی ہوں۔ پھر آپ اٹھی، یوں ایک صفا کا چکر لگایا، ایک مروہ کا چکر لگایا، یوں پہلے صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ مروہ پہ آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے، اب آس امیدیں ختم ہو گئی، ہچکیوں کی آوازیں بھی ختم ہو گئی۔ سیدہ ہاجرہ مایوس ہو کے وہاں سے آنے لگی، شاید لگتا ہے کہ اب میرے بیٹے کے سانس نکل چکا ہے، جا کے اس معصوم بیٹے کو دفناؤں گی، ابراہیم آئے گا تو کیا جواب دوں گی؟ میرا ایک سہارا تھا جس کے ساتھ میں اپنا ٹائم پورا کیا کرتی تھی، اب یہ روتے روتے بوجھل قدموں کے ساتھ ماں آ رہی ہے کہ بیٹے کی آواز ختم ہے، جاؤں دیکھوں بیٹے کا سانس نکل چکا ہوگا۔ آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ بیٹے کے منہ کے اندر پانی کے قطرے ہیں، پاؤں کے نیچے زمزم کے پانی کے کنویں ہیں، پانی چشمہ پل رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ جلدی جلدی آئیں، حیران ہو گئی، اپنا مشکیزہ اٹھایا، پانی بھرنے لگی کہ شاید مشکیزہ یہ خشک نہ ہو جائے، پھر پانی ختم نہ ہو جائے، مشکیزہ بھر لو۔ سیدنا جبریل آئے، کہا اما ہاجرہ
اب پانی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تیری ادائیں اتنی پسند آ گئی, تیرے آنسو اللہ کو اتنے پسند آ گئے, تیرے بیٹے کا رونا اتنا پسند آیا, اللہ نے قیامت کی صبح تک رحمت کا چشمہ جاری کر دیا ہے. قیامت کے ہر انسان کو اللہ آب زمزم تشریف فرما چھوڑیں گے. اور یہ عام پانی نہیں ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ہاتھ لگے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی ہے, سیدہ ہاجرہ کے ہاتھ لگے ہیں, پاک پیغمبر کا لعاب ہے. آدمی اگر اس کو پی کر نیت کرے یا اللہ اولاد نصیب فرما, اس کو پینے کے بعد اولاد کی نعمت اللہ کا فرماتے ہیں. بندہ پی کر دعا مانگے یا اللہ رزق کی فراوانی نصیب فرما, اللہ رزق کی فراوانی نصیب فرماتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے اگر بندہ بھوکا پیتا ہے اللہ بھوک مٹا دیتے ہیں, پیاسا پیتا ہے پیاس مٹا دیتے ہیں. اور اگر لا علاج بیمار آ جائے زمزم اخلاص کے ساتھ پینا اس کا کام ہے, آسمان والا اس کو بھی شفا نصیب فرما دیتا ہے. اونچا کہنے سبحان اللہ. سیدہ ہاجرہ کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے کہا ہاجرہ تیرا یہ صفا مروا پہاڑوں پہ دوڑنا بھی مجھے بڑا پسند ہے. قیامت تک کسی حاجی کا حج قبول نہیں کروں گا جب تک آ کر تیری طرح صفا مروا کی دوڑ نہ لگا لے گا. پھر میں نے آنکھوں سے دیکھا, اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ بار بار نصیب فرمائے. اللہ صفا مروا کی سعی اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. صفا مروا دیاں دوڑا لگائیاں, اماں ہاجرہ دیاں بڑیاں یاد آئیاں. صفا مروا کی جب بندہ دوڑ لگاتا ہے پھر آنکھوں سے دیکھا کہ عورتیں ایسا چل رہی ہیں, مرد بڑے زور سے بھاگ رہے ہیں. بھئی وہاں تو عورت دوڑی تھی, یہاں عورتیں ایسا چلتی ہیں, مرد بڑے تیز بھاگ رہے ہیں. کیا وجہ؟ دوڑی عورت ہے, یہاں مردوں کو کیوں بھگایا جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے مردوں کو بھگا کر میں نے حضرت ہاجرہ کی ادا کو زندہ رکھا, عورتوں کو ایسا چلا کر حضرت ہاجرہ کی میں نے حیا کو زندہ رکھا ہے. سبحان اللہ. اس وقت تو حضرت ہاجرہ اکیلی تھی, دیکھ نہیں رہا تھا, دوڑنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا. اب تو مجمع ہوتا ہے, رش ہوتا ہے, تو اللہ نے آپ کی حیا کو بھی باقی رکھا, اللہ نے آپ کی وفا کو بھی باقی رکھا ہے. سیدہ ہاجرہ اور یہ پانی پہ گزارا کرنے لگی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے نا مکہ مکرمہ پہلی مرتبہ, 30 دن تک حضور سے ملاقات نہ ہوئی. 30 دن کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی نے پوچھا بھی کون ہو؟ کہا حضور غفار قبیلے سے آیا ہوں, ابو ذر نام ہے. ابھی کتنے دن ہو گئے مکہ میں؟ کہا جی 30 دن ہو گئے. کس نے تمہیں اتنا دن مہمانی دی, کھانا کھلایا؟ کہا حضرت کسی نے نہیں. کیسے پھر گزارا کیا, ہوٹل تو ہے نہیں یہاں؟ کہا حضرت یہ زمزم شریف پیتا رہا ہوں, زمزم شریف پیتا رہا ہوں. اور حال یہ ہے کہ جب میں آیا تھا سوکھا پتلا تھا, اب میرے پیٹ میں بال پڑنے لگے ہیں, موٹا ہو گیا ہوں. خدا کی قسم میں زمزم پیتا ہوں, اللہ بھوک بھی مٹا دیتا ہے, اللہ پیاس بھی مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. 30 دن جب اللہ ابو ذر کی 30 دن پیاس مٹا سکتا ہے تو حضرت ہاجرہ کی نہیں مٹا سکتا بھوک و پیاس. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے وہاں منڈیر بنائی, منڈیر بنا کے وہاں بیٹھ گئی اور وہاں پر جناب پانی پینے لگی اور بچے کو دودھ دینے لگی. سلسلہ چلتا رہا. کافی عرصے کے بعد وہاں سے ایک بہت بڑا قبیلہ سفر کے لیے گزر رہا تھا. ان کو پانی کی ضرورت تھی, دیکھنے لگے کہ اوپر پرندے ہیں, جہاں پانی ہو وہاں پرندے ہوتے ہیں, اور جہاں پرندے ہوں وہاں پانی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا پتہ کرو شاید وہاں پانی ملے. جب 2 بندے گئے دیکھا تو حضرت ہاجرہ بیٹھی ہیں, میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے, چھوٹا سا معصوم بچہ ہے. تو آپ سے پانی کی اجازت لی, پانی بھرا اور کہا جی ہمارے سردار کہتے ہیں کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں پر کچھ لوگوں کے گھر بنا دیں, کچھ لوگ ٹھہرا دیں. آپ بھی اکیلی تھی, آپ کو بھی چاہیے تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ ہوں, مانوس ہوں, کچھ آبادی ہو. کہا ٹھیک ہے لیکن پانی کے ملکہ میں رہوں گی, میری اجازت کے بغیر پانی نہیں دے سکتا. کہا جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو وہاں پر آبادی ہوئی قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں پر آباد ہوئے. ابراہیم علیہ السلام شام میں ہیں, اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ, ابھی تک بیت اللہ نہیں بنا, یہ خیمے بن رہے ہیں, کچے کچے مکان بن رہے ہیں. قبیلہ جرہم ہے, اسماعیل علیہ السلام تربیت پا رہے ہیں.
حضرت حاجرہ آپ کی تربیت کر رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو لکھا ہے کہ ایک روایت میں 6 مہینے، ایک روایت میں سال، ایک روایت میں 2 سال تک بیٹے کو چہرہ بھی نہیں دیکھا، وہاں پر شام میں رہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، سامنے اس کے چھوٹا سا بچہ ہے، وہ پرندہ چونچ میں اپنی غذا لے کے آتا ہے، پھر اپنے بچے کو وہ چونچ کے ساتھ غذا کھلاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اسماعیل کی یاد آ گئی، کہا یا اللہ آج بیٹا اسماعیل یاد آ گیا، میں نے کافی عرصہ ہو گیا بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا، تیری اجازت ہو تو بیٹے کا چہرہ دیکھا ہوں۔ اللہ نے کہا براق بھیج رہا ہوں، براق پہ چلے جاؤ، بیٹے کا چہرہ دیکھاؤ، سواری سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کھڑے کھڑے سواری پہ آ جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام براق پہ بیٹھتے، صبح کو چلتی، شام سے دوپہر کو مکہ پہنچ جاتی، وہاں سواری پہ بیٹھتے۔ حضرت حاجرہ نے کہا آپ نیچے اتریں، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو کہا مجھے اپنا سر تو دھونے دیں، خدمت تو کرنے دیں۔ آپ نے سر نیچے کیا، حضرت حاجرہ نے سر دھلایا۔ یہ مختصر واقعات آتے رہے، ملنا ملانا ہوتا رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام مشہور روایت کے مطابق 13 سال کے ہو گئے، فلما بلغ معه السعی، بھاگنے دوڑنے لگے، بڑھیپے کی لاٹھی پہنچ گئے، لاٹھی بن گئے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سارہ کو بھی بیٹا عطا فرمایا۔ ٹھیک 13 سال کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 ایئر یعنی 99 سال، ایک کم 100 سال تھی، تو اس ٹائم اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا۔ یہ قربانیوں کے فیصلے ہیں، قربانیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں ماں باپ ہی کافر، اور قربانیوں پہ اللہ نے فیصلہ عطا فرمایا کہ بیٹے کا بیٹا نبی، بیٹے کا بیٹا نبی۔ نبوت کو اللہ نے ان کے خاندان میں جوڑ دیا ہے۔ اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی نبی، یوسف بن نبی بن نبی بن نبی، سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا کس کو ترہ امتیاز ملتا ہے جس کی اولادوں میں نبوت اللہ عام فرما دے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نبوت ہے۔ ساری دنیا کی ولایت، ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے، نبوت کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتی، اور یہ اللہ ان کے خاندان میں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم ایک اور امتحان آ گیا، اور امتحان خوابوں کی شکل میں تھا۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں فرمایا، انڈائریکٹ حکم فرمایا۔ 3 دن آپ نے خواب دیکھا، 8 کو بھی خواب دیکھا، 9 کو بھی خواب دیکھا، 10 کی رات کو بھی، یعنی 7 ذوالحج 8 کی رات کو بھی، 8 ذوالحج 9 کی رات کو بھی، اور 9 ذوالحج 10 کی رات کو 3 راتیں آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ خواب کی تعبیر کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کیسے چلے؟ اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ تجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، تو اسماعیل نے کیا کہا؟ مشورہ نہیں لیا اسماعیل سے تو ذبح کروں یا نہ کروں۔ حضرت حاجرہ کی تربیت دیکھی کہ حضرت حاجرہ نے 13 سال جو تربیت کی ہے، ماں کی تربیت کا پتہ تو چلے کہ بیٹا کہتا کیا ہے، اور پھر ذبح کے ٹائم اللہ نے کیا مناظر دکھائے، اور پھر امت کو کیا حکم ہے قربانی کا۔ تفصیلات انشاءاللہ کل عرض کی جائیں گی۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا گیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 باتیں آخر میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک بات کا تعلق تکبیرات تشریق کے ساتھ ہے، اور دوسری بات کا تعلق عید کے ساتھ ہے۔ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان الفاظ کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ نامی ذوالحج کی فجر کی نماز کے بعد سے فرض ہو جاتی، واجب ہو جاتی ہیں۔ 13 کی عصر کی نماز تک، منگل کی عصر کی نماز تک ہر مرد عاقل مسلمان، مرد عورت مسافر مقیم کے اوپر ایک مرتبہ فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ عورتیں آہستہ پڑھیں اور مرد زور سے پڑھیں۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے جیسے سلام پھیریں، امام کا بھی انتظار نہ کریں، زور سے اس کا ہم نے اللہ کی توحید کا نعرہ مستانہ بلند کرنا ہے، تاکہ اسلام کی شوکت کا اظہار ہو، پتہ چلے کہ یہاں پر مسلمان آباد ہیں، اللہ کے نام لیوا موجود ہیں۔ اتنا پابندیوں کے باوجود اللہ کی کبریائی بیان کرنے والے اللہ کے بندے دھرتی پہ موجود ہیں۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاتے تھے بازار میں، پھر ایک دکاندار کو دیکھ کر کہتے اللہ اکبر لا الہ، وہ دکاندار زور سے پڑھتا، وہ دوسرا دکاندار تیسرے کو دیکھتا وہ پڑھتا اللہ اکبر، اب تیسرا چوتھے کو، چوتھا یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پورا بازار اللہ کی توحید سے گونج اٹھتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے پڑھنا مستحب ہے اور نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ نمبر 2، عید کے دن چونکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ خوشی ہے تو چند چیزیں مستحب ہیں، سنت کے مطابق عید ہمیں پڑھنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ عید کے دن ہمیں جلدی اٹھنا مستحب ہے۔ عید کے دن شریعت کے مطابق دائرے میں رہتے ہوئے زیب و زینت کرنا مستحب ہے۔ عید کے دن نئے کپڑے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا مستحب ہے۔ عید کے دن مسواک کرنا مستحب ہے۔ عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ عید کے دن جناب خوشبو لگانا مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے بھوکے پیٹ آنا، عید الفطر میں میٹھا کھا کے آنا مستحب ہے، عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے آنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت استعمال فرماتے تھے۔ اگر اتنا آپ کر سکتے ہیں تو اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ روزہ وغیرہ نہیں، آپ پی بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ قربانی تک انتظار کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ جس نے یہ سمجھا کہ روزہ ہے تو وہ گناہگار ہوا، اس کو تو کھانا واجب ہے، روزہ کوئی نہیں ہوتا۔ عید کے دن تکبیرات تشریق زور سے پڑھتے ہوئے آنا، زور سے پڑھتے ہوئے جانا۔ اکثر لوگ اپنے کپڑوں کو دیکھتے دیکھتے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرتے ہوئے جانا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، زور سے پڑھتے ہوئے آنا ہے، زور سے پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ ایک راستے سے آنا، دوسرے راستے سے جانا۔ جس مسجد کو راستہ ایک ہی لگتا ہے، ایک ہی گلی ہے، وہ دائیں راستے پہ آئے پھر دائیں راستے پہ جائے، پھر اس کو بھی دو راستے قیامت کے دن اللہ کی کبرائی کی اس کی تو گواہی دے گی۔ ہاں، پیدل آنا پیدل جانا اگر آ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دور گھر ہے اور آپ کہیں جی مول صاحب نے کہا تھا پیدل آنا اور چلتے چلتے آئے عید نماز ہی چلے گی، ہماری تو نہیں نکلتی، خیر ہم تو ٹھنڈا کر کے خوب پڑھتے ہیں اور بڑی آسانی سے، تو بھائی یہ اتنا بھی نہ ہو کہ آپ آتے آتے عید نماز نکل جائے۔ سواری پہ اگر دور ہے تو سواری بھی آ سکتا ہے۔ عید نماز میں پیدل آنا اگر آ سکتا ہو تو مستحب ہے۔ عید نماز کو گراؤنڈ میں پڑھنا اگر عیدگاہ ہے، گراؤنڈ میں پڑھنا مستحب ہے، گراؤنڈ نہ ہو تو مسجد میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ عید کے دن کوئی نفل نہیں، عید کے دن مسجد میں نہ گھر میں عید نماز سے پہلے کوئی اشراق نہیں، کوئی آپ نے نفل نہیں پڑھنے۔ سب سے پہلے عید کی تیاری کرنی ہے، کوئی اذان نہیں، کوئی پہلے اقامت نہیں، کوئی پہلے خطبہ نہیں، بعد میں ہے، تو اس کا کوشش کرنا ہے کہ عید کے اندر جلدی پہنچنا بھی مستحب ہے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کا سنا گیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔